الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 7واں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک ذکر کیا ہے جس کو طبقات سعد نے روایت کیا ہے. عشرہ ذی الحج چل رہا ہے اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے اور عید کے دن عید کی نماز کے علاوہ سب سے اونچا عمل، محبوب عمل جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ قربانی کرنا ہے. فرمایا قربانی کے وقت یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے. یاد نہ ہو تو اس کا مفہوم بندہ دل میں مستحضر کر لے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں 100% اللہ کی طرف متوجہ ہوں یکسو ہو کر، کوئی اور دل میں چیز نہیں ہے. 100% یکسو ہو کر میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تمام اغیار سے ادیان باطلہ سے ہٹ کٹ کر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں یہ اپنی عبادت بھی خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور مشرکین میں سے نہیں ہوں. کوئی بھی انسان کوئی بھی عبادت بجا لاتا ہے تو درمیان میں ذرہ برابر بھی اگر دوسرا خیال آ جاتا ہے کسی اور کا تو وہ عبادت اپنے پورے ثمرات لے کر نہیں آتی. نماز ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ، خیرات جو بھی ہو، اس میں اگر کوئی اور درمیان میں نیت بن گئی کہ ذرا میری شہرت ہو جائے گی، لوگوں میں تعریف ہو جائے گی، تو وہ عبادت کا پورا فائدہ نہیں ہوتا. قربانی بھی اس میں بھی خطرہ ہے ریاکاری کا، اور ریاکاری کے علاوہ عقیدے کی ایک اصلاح کی ہے کہ مشرکین مکہ قربانی کرتے تھے بتوں کے نام پر، تو وہ بھی جانور ذبح کرتے ہیں، مسلمان بھی جانور ذبح کرتے ہیں، تو دونوں ذبح تو برابر ہی ہیں. مسلمانوں کے ذبیحے میں فرق ہونا چاہیے. یہ کوئی دعا پڑھیں کہ اللہ کے لیے ہماری قربانی، بتوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ 2-3 آیتیں پڑھنا ذبح کے وقت مسنون ہے. ایک یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دوسری آیت 8ویں پارے میں ہے وہ بھی سورہ انعام کی آیت، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. اس میں بھی توحید بیان ہے کہ اللہ میری نماز، روزہ، سب کچھ عبادت تیرے ہی نام سے ہے اور میں فرما بردار ہوں. یہ دو دعائیں قرآن کی 2 آیتیں ہیں، 2 دعائیں کہہ دیں. اور تیسری چیز ہے
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹا کر یہ پڑھتے تھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ میری قربانی کو بھی اس طرح قبول کر جیسے کہ آپ نے اپنے ابراہیم اپنے خلیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ ہمیں دعا اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول کر جیسا کہ آپ نے قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول کی ہے، اسی طریقے سے ہماری قربانی کو بھی آپ قبول فرمائیں۔ یہ دعا ہو گئی، ساتھ کوئی اور کھڑے ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں۔ جانور کو اچھی طرح باندھنا چاہیے، قبلہ رخ اگر ہو سکے تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو لٹانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو اگر مزید قبلہ رخ اور موقع دیا جائے تو وہ پھر اٹھ کے چل پڑے گا۔ آج کل کی صحتیں اور جوانیاں تو ایسی ہی ہیں نا جی، بکرا گرانا بڑا مشکل ہوتا ہے، مرغی کو بھی 2 بندے پکڑ کے ذبح کرتے ہیں، تو پھر ایسا نہ ہو جانور کو وہ لٹاتے لٹاتے قبلہ رخ ہو کرتے پھر وہ ہو جائے۔ قبلہ رخ ہونا اچھی بات ہے، سنت عمل ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جائے کہ بڑی مشکل سے اس کو باندھا وغیرہ کیا ہے تو ذبح ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر چھری پھیرتے وقت، اور حدیث میں آتا ہے کہ چھری بھی خوب تیز ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھیرتے رہیں تو جانور کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جانور کا خون نیچے گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے اور جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک ادب جو سکھایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے، چھری بھی تیز ہونی چاہیے اور چھری چلانے والا بھی جی اس کے اندر بھی طاقت ہو۔ ایک عربی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ جب جہاد میں جاتا تھا تو بڑی پیاری وہ تلوار چلاتا تھا اور بڑے دشمنوں کے سر کاٹ دیتا تھا۔ تو ایک دوسرے مجاہد نے کہا کہ اب اس دفعہ میں جب جہاد میں جاؤں گا تو آپ اپنی مجھے تلوار دینا۔ تلوار دے دی اس کو، لیکن ایسا نہیں ہوا جیسے وہ کرتا تھا۔ واپس میں اس نے آ کے کہا کہ مجھ سے تو آپ کی تلوار کے ایسا کام نہیں ہوئی ہے، اس تلوار میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تلوار کا کمال نہیں ہوتا، تلوار چلانے والے کا کمال ہوتا ہے۔ بازو میں بھی طاقت ہونی چاہیے، چھری بھی تیز ہونی چاہیے۔ یہ جو اسی شعبے کے لوگ ہوتے ہیں وہ چھریاں بھی جانتے ہیں، وہ تیز کرنے کی وٹیاں بھی جانتے ہیں، ہر شعبے کا بندہ ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم کرنا چاہیے۔ وہ تو ایک ہی دفعہ یوں کرتے ہیں اور جانور کا گلا کٹ جاتا ہے، اتنی ان کی خاص چھریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ آیت پڑھنی ہے، قل ان صلاتی پڑھنی، انی وجہت ہو، اور اللہ قبول فرما، اور پھر ذبح کرنے والا شخص بسم اللہ اللہ اکبر اونچا پڑھے اور لوگ بھی سن لیں۔ یہ بھی سورہ انعام میں ہے کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام پڑھو، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ۔ سورہ انبیاء میں، سورہ حج میں بھی آیا ہے اور 8ویں پارے کے دوسرے رکوع میں بھی ہے۔ علماء کا اور ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا، یہ ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، ایک حدیث میں بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر وہ عربی لفظ نہیں کہہ سکتا، کہتا ہے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، تب بھی ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العید ثم ینحر نسکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے اور پھر اس کے بعد ہی ساتھ ذبح خانہ میں تشریف لے جاتے اور اپنے دمبے کو ذبح کرتے تھے۔ 2-3 باتیں یہاں پر حدیث سے ہمیں بطور سبق کے نصیب ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اگر کسی شخص نے عید کے دن
عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، وہ جانور ذبح تو ہو گیا، اس کا گوشت کھانا تو حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہوئی ہے۔ قربانی اس کو پھر عید کے بعد دوبارہ کرنی ہوگی۔ کسی مسجد میں عید کی نماز ہو گئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس مسجد والے جو ہے وہ 8 بجے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی قربانی پھر 8:30 ہونی چاہیے۔ اہل حدیث حضرات تھوڑا جلدی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر قربانیاں لوگوں نے شروع کر دی تو عید کی نماز تو ہو گئی، لیکن یہ بات ہے کہ ان لوگوں کی عید کی نماز ہو چکی ہو جو ذبح کر رہے ہیں، جو وہاں شریک ہیں۔ تو اس کا اگر یہ ادھر ہی عید کی نماز پڑھ کے آ کے جلدی قربانی شروع کر دیتے ہیں، اس مسجد میں ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، لیکن جو ذبح کرنے والے لوگ ہیں، جو قربانی میں شریک لوگ ہیں، انہوں نے عید پڑھی ہی نہیں ہے اور پھر یہ قربانی کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں۔ پہلے عید کی نماز جو شخص پڑھ لے پھر وہ اس کے بعد قربانی کر سکتا ہے، بھلے چاہیں جہاں کہ شہر میں کہیں بھی ایک جگہ عید کی نماز ہو گئی اور اس نے وہاں پڑھ لی ہے، اپنی قربانی ہو سکتی ہے۔ عید کی نماز پڑھے پڑھائے بغیر اگر قربانی کی جائے، اس جانور کا گوشت کھانا تو حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہوئی، قربانی دوبارہ ضروری ہے۔ دوسری بات کہ قربانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے، پہلے تو عید کے بعد ہے قربانی، دوسری آپ خود کرتے تھے۔ اس میں کئی باتیں ہیں اور آپ نے جو اکا دکا مرتبہ زندگی میں مختلف پیشے سے متعلق جو کام ہیں وہ کیے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی امتی مسلمان اگر کوئی بھی ضرورت کا پیشہ وہ اختیار کر لیتا ہے تو کوئی عار کی بات نہیں ہے۔ آپ نے بعض دفعہ مجبوراً اپنے جوتے کو بھی کچھ کر لیا کہ اب عارضی طور پر کہیں جانا ہے، موچی تو نہیں ہے، تو یہ سنت بھی ثابت ہو گئی۔ کبھی دودھ بھی نکال لیا، ایک آدھ دفعہ کپڑا بھی آپ نے دھو لیا اپنا، کہیں تھوڑا خراب ہوا، مٹی لگی اس طرح۔ تو بعض جو مولوی بیویوں سے زیادہ ڈرتے ہیں نا جی، وہ یہی کہتے رہتے ہیں نہیں بیویوں نے کبھی کپڑے دھوئے ہی نہیں۔ کیا بات ہے یار، مطالعہ کرنے کمرے جاتے ہو تو سو جاتے ہو، نیند آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کبھی دھوئے ہی نہیں ہیں، اب بیویوں نے کبھی کپڑے دھوئے ہی نہیں ہیں، آپ تو خود ہی کپڑے دھوتے تھے، خود ہی سالن بنا لیتے تھے، کس کو خوش کر رہے ہو؟ سنت کو بیان کرنا چاہیے، جس کی مرضی ہے، اس کو دل لگتی ہے، طبیعت چاہتی ہے، وہ سنت سننا چاہتا ہے، عمل کرتا ہے، کرے نہیں کرے نہ کرے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نبی کی سیرت کو غلط بیان کرتے ہیں۔ 9 بیویوں کا مطلب کیا تھا؟ کیوں نہیں کپڑے دھوتی تھی؟ احادیث کی کتابوں میں کتاب الطہارت میں پڑھیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں خطی ہے ثم مکرسی ہے ثم مغسلی ہے بالماء، میں آپ کے کپڑوں کا داغ پہلے کسی چیز سے کھرچ لیتی تھی، پھر اس کے بعد میں پانی سے اس داغ کو مٹاتی تھی، دھوتی تھی، پھر آخر میں پھر تراتی تھی۔ یہ عائشہ آپ کی بیوی ہے، ایسے فضول بات ہے۔ پیشہ کے کام اکا دکا آپ نے زندگی میں کیے اپنے امتیوں کی سہولت کے لیے، کہ کوئی ان پیشہ کرنے والوں کو کوئی تانا نہ دے۔ جی اغیار تو لوہے کا کام کریں تو وہ کمی نہیں ہوتے ہیں، گاڑیاں بنائیں، جہاز بنائیں، کچھ بنائیں، وہ کمی نہیں ہوتے۔ ادھر کوئی دانتری تیز کر لے تو کمی ہو جاتا ہے۔ اغیار تو باٹا اور فلان اور پتہ نہیں کیا کیا مہنگے مہنگے جوتے وہ بنائیں تو وہ تو سرمایہ کاری سرمایہ دار لوگ ہیں، اور اگر کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جوتا درست کر لے تو وہ تو کمی ہو جاتا ہے، وہ موچی ہو جاتا ہے، فضول بات ہے، ایسی بس ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذبح کیا، ایک تو سنت ہے کہ خود ذبح کرنا، اور اپنی محبوب چیز کو جب اپنے ہاتھوں سے قربان آپ کریں گے تو دل پہ تھوڑا سا شاق زیادہ گزرے گا۔ اب دونوں محبتوں کا ٹکراؤ ہوگا، ایک تو یہ جانور بڑا پسند ہے اور ایک اللہ کا حکم بہت پسند ہے۔ اب کس پسند کو ترجیح دی جاتی ہے اور کون سی پسند قربان کی جاتی ہے؟ تو اس لیے خود ذبح کرنا سنت عمل ہے، لیکن کوئی ذبح نہیں کر سکتا تو وہ دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے، ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، کھڑا نہیں بھی ہوتا کسی اور کو کہہ دیتا ہے آپ میری قربانی کر لینا، آپ میری طرف سے وکیل ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات کہ قربانی خود ذبح کیا کرتے تھے، بعد میں پھر ساتھی جو ہے وہ
صفائی وغیرہ وہ کر لیتے تھے۔ سبق دینا مقصد ہے۔ تیسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے ہیں اور 10 ہی مرتبہ قربانی کی نوبت آئی ہے، اور 10 سال کے 10 سال آپ نے قربانی کی ہے، اور اکثر آپ نے دمبا کیا ہے قربانی۔ بعض روایات میں ازواج مطہرات کے قربانی کے بارے میں آتا ہے کہ گائے میں حصہ ہو جاتا تھا وغیرہ اس طرح، لیکن اپنا دمبا ہی کیا ہے۔ ممکن ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول اس انداز میں کیا کہ پھر ہم نے آسمانوں سے ان کے لیے دمبا بھیج دیا، تو اس لحاظ سے۔ اور 2 دمبے کرتے تھے، ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک دوسرا دمبے کے لیے دعا یہ تھی جس کو امام مسلم نے روایت کیا کہ میری ان امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکیں گے بعد میں آنے والے۔ گویا قربانی دوسرے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، قربانی نفلی سارے لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی دمبا ہوا نا ذبح جو ساری امت کے لیے ہے وغیرہ۔ یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے کہ 10 سال آپ نے قربانی کی، 1 سال آپ کا حج کا ہے جہاں 100 اونٹ ذبح ہوئے ہیں، آپ نے 63 ذبح کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، اور 100 اونٹ کا ذبح، اس کا مطلب کیا ہے کہ 700 قربانیاں نے جی، 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں، 700 قربانیاں ہوئی ہیں۔ حج میں بھی ازواج مطہرات کے حصے گائے میں تھے، ان 100 اونٹوں میں کسی اور کا حصہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ 100 اونٹ تھے۔ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ قربانی جو ہے وہ 1 سال کر لی جائے بس ہو جاتی ہے، تو ہر سال ضروری نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور جو آپ کا 10 سال کا ہے، ہر سال قربانی آپ نے کی ہے، اور صاحب حیثیت شخص پر قربانی واجب ہے، عاقل مسلمان، عاقل بالغ، صاحب حیثیت شخص، صاحب حیثیت مالدار جس کو شریعت کہتی ہے، وہ تقریباً آج کل کے دور میں 55-60 ہزار کے، اس دن ریٹ چاندی کا 1070 روپے تھا، آج کا مجھے نہیں معلوم، چند دن پہلے کی بات ہے، 52.5 تولہ کے ساتھ آپ ضرب دیں گے تو تقریباً 55 ہزار کے لگ بھگ۔ جو شخص عید کے دن اتنی مالیت رکھتا ہے وہ صاحب نصاب ہے، اتنی مالیت اس کے پاس ہے، خاص سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، موجودہ اپنے ملک کی کرنسی یا کسی ملک کی کرنسی، شریعت اس کو مالدار کہتی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، پڑے ہیں عید کے دن، اگر ضرورت ہوتے تو خرچ ہو چکے ہوتے، اگر خرچ ہو چکے ہوتے اور آج اس کے پاس نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی اسی پر ہوتی ہے جو اس کے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں، صاحب نصاب ہے وہ، تو ضرورت ہوتے تو خرچ ہو چکے ہوتے، ضرورت سے زائد ہیں۔ اب عید کے 3 دنوں میں جس شخص کے پاس انہی 3 دنوں میں پیسے آ جاتے ہیں، اور زکوٰۃ میں تو سال کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں سال کا مسئلہ نہیں ہے، فطرانے میں بھی سال کا مسئلہ نہیں ہے، عید کے دنوں میں پیسے آ گئے فطرانہ واجب، عید الاضحیٰ کے دنوں میں پیسے آ گئے قربانی واجب، سال اس میں گزرنا نہیں ضروری۔ ایک اور بات، جہالت کی باتیں اس طریقے سے مشہور ہو جاتی ہیں، معلوم نہیں وہ کس مدرسے میں پڑھتے رہتے ہیں، کہ ان کا اپنا مدرسہ ہے جو اس طرح کی جہالت کی باتیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس گھر سے ایک قربانی ہو گئی، پچھلے سال والد صاحب کی تھی، اس دفعہ والدہ کی کرنی ہے قربانی، کمانے والے گھر میں کئی ہیں، سارے صاحب نصاب ہیں، قربانی ایک ہو گئی ہے، اچھا جس کی پچھلے سال ہو گئی بس ہو گئی، اب اس سال کسی اور کی ہونی ہے، ایسا نہیں ہے، قربانی صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، خواہ وہ شخص ہر سال صاحب نصاب ہوتا ہے، ہر سال قربانی واجب ہے،
خواہ گھر میں 4 فرد ہیں 5 فرد ہیں، کماتے ہیں، علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں، تھوڑا سا کچن میں جمع کرتے ہیں، تو جب جو ہر کسی کا اپنا اپنا علیحدہ جمع ہے وہ بقدر نصاب یا اس سے زائد ہے، تو ہر شخص پر قربانی واجب ہے۔ جتنا بھی لوگ غریب ہوں، رشتوں پر 1 تولہ 2 تولے سونا تو ڈالتے ہی ہیں، اور وہ سونا صندوقوں کی زینت ہوتا ہے، عام غریب یا درمیانے گھر کی خواتین کہاں پہن سکتی ہیں، لیکن وہ بھی صاحب نصاب ہوتی ہیں۔ اگر 1 آدھ تولہ بھی ہے اور اس کے ساتھ چاندی ہے یا پاکستانی کچھ روپیہ ہے، وہ سونا سونا نہیں رہے گا، وہ چاندی کے حکم میں چلا جائے گا۔ تینوں چیزوں کو حساب لگائیں گے۔ ایک بندے نے سونے کی انگوٹھی بنائی ہوئی ہے، وہ 30,000 کی ہے، اس کے پاس ایک چاندی کا سیٹ ہے جو 10,000 کا ہے، 40,000 ہو گئے۔ اس کے پاس کچھ پاکستانی روپے بھی عید کے دن موجود ہیں جو 30,000 روپے ہیں، یہ 70,000 روپے ہو گیا۔ یہ شخص شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، اس پر اگر قرضہ نہیں ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ بات کہ ایک قربانی گھر سے ہو گئی بس کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جتنے صاحب نصاب شخص ہیں ہر کسی پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہاں ایک بات، ایک گھر میں 3 بچے ہیں کمائی کرنے والے، اور وہ مکمل تنخواہ اپنے والد صاحب کو دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو مرضی ہے والدین کریں، ہم ان پیسوں کے مالک نہیں ہیں۔ وہ اپنے خرچہ جیب خرچی 2-4 ہزار رکھ لیتے ہیں جیب میں، اور پورے پیسے اپنے گھر میں جو بھی ان کا سربراہ ہے اس کو دے دیتے ہیں، وہ جیسے مرضی ہے خرچ کرے، ان کا ان پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر وہی شخص صرف صاحب نصاب ہوگا جس کے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ لڑکے اپنے والدین سے کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن ایسی مثال ڈھونڈنی زمین و آسمان کے خلا میں تو بڑی مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں مل جائے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، کہ آج کل کوئی کمائی بھی کرتا ہو اور ساری تنخواہ والدہ یا والد کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہو، کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھتا ہو، تو ایسا ابھی تک تو میرے پاس کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہے تو ہے۔ اگر علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں اور عید کے دن صاحب نصاب ہیں، سب پر قربانی واجب ہے۔ ایک غلط فہمی اور بھی ہے، بعض لوگ ایک گائے ذبح کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ان کے پاس 7 بندے نہیں ہوتے، تو بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جی 7 پتیاں نہیں پوری ہوئی، 7 پتیاں نہیں پوری، پتیاں۔ یہ کوئی 7 کا ہونا ضروری نہیں ہے، 7 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ 7 آخری حد ہے، گائے کی، بیل کی، بھینس کی، اس کے نر کی اور اونٹ کی، یہ 7 آخری حد ہے کہ بڑے جانوروں میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سے کم جو بھی ہوں کوئی بات نہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 2 بھی، اکیلا بھی ایک بندہ کر سکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اتنا سمجھتے ہیں کہ گائے میں کم تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے 5 کا ہنسا ہونا یا 3 کا ہنسا ہونا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، 6 بھی ہو جائیں، 3 بھی ہو جائیں، 2 بھی ہو جائیں، اور بہتر یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو نا ان سے جو جانتے ہیں مسائل اگر تم نہیں جانتے ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جنہوں نے اللہ رسول کے ساتھ ضد کی، اپنی نجات کا راستہ کوئی اور ڈھونڈتے رہے، اللہ رسول کے راستے پہ نہیں گئے، تو یہ پھر ہمارے راستے والے نہیں ہیں، یہ دوسرے راستے والے لوگ ہیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے رہائش گاہ بھی کوئی اور ہی ہے آخرت میں۔ کوئی بات بھی ہو پوچھنی چاہیے، اور آپ کو اپنے علماء کی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ ہر اس چیز کی قدر نہیں ہوتی جو وافر مقدار میں نصیب ہوتی ہے۔
ان علاقوں میں جاؤ جہاں بہت مشکل سے عالم ملتا ہے اور وہ ایک بات ابھی ختم نہیں کرتے کہ دوسری شروع کر دیتے ہیں، کہیں مولوی صاحب فون بند نہ کر دے۔ اتنے وہ پیاسے ہیں، دین کی بات ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ دور دراز میں کوئی ایک عالم ہوتا ہے، اس دن برازیل سے ایک بندے کا فون آیا، وہ حج سے متعلق باتیں پوچھتا ہے۔ اس بیچارے کو ڈر لگا رہتا تھا کہ میں ایک بات ختم کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو مولوی صاحب سمجھے کہ میرے مسئلے سارے ختم ہو گئے ہیں۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا تسلی سے رہو، میرا کوئی کام نہیں ہے، آپ صحیح تسلی سے۔ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے ہر گلی کوچے، ہر محلے، ہر شہر میں بڑا بڑا مدرسہ ہے اور اس میں مفتیان اعظام علماء موجود ہیں۔ مسائل سیکھنے چاہیے، پڑھنے چاہیے۔ لوگ اس لیے بھی مسئلہ نہیں پوچھتے کہ عالم کی قدر بڑھ جائے گی، وہ تو بڑھ ہی گئی ہے نا بابا، آپ نے علم پڑھا جو نہیں ہے۔ اور بعض لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، دفتر میں آ کر بیٹھ کر ادب سے سوال کرنا بھی اپنی آر سمجھتے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے مولوی صاحب یہ مسئلہ بتا دیں، وہ فلانا یہ ہو گیا، تاکہ میری چودراہٹ اپنی جگہ پہ باقی رہے۔ تو بابو جی آپ کو دین پڑھنا چاہیے تھا نا، اب نہیں پڑھے تو یہ شعبہ ہمارے پاس ہے، اب تو پوچھنا پڑے گا۔ آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں نا، اس وادی غیر ذی زر میں لائیں نا، یہ وادی غیر ذی زر ہے۔ اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا یہ بہت اونچا اعزاز ہے، لیکن ساتھ سوچ بھی لینا ہے کہ یہ ایسی وادی ہے جس میں کھیتی اور سرمایہ نہیں ہوتا، یہ پہلے سوچنا ہے۔ مسئلہ پوچھنا ثواب ہے، مسئلہ بتانا ثواب ہے، اور اپنی کم علمی پر عمل کر کے غلط کام کر دینے سے وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے زکوٰۃ نکالی اور بغیر تحقیق کے دے دی اور مالدار کو دے دی، بغیر تحقیق کے، مسئلہ نہیں پتہ تھا، فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ اپنی دوبارہ ادا کرے۔ ایک غلط فہمی اور ہے، لوگ قربانی ماشاءاللہ اب تو بہت مہنگے جانور ہیں، ڈھنگ کا جانور 50-60 ہزار سے شروع ہوتا ہے، 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ پتہ نہیں کتنے آپ تو سنتے رہتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور کسائی کو کہتے ہیں یہ بڑا مہنگا جانور ہے، کھال تو ہی لے لینا، اس کی رسی بھی تو ہی لے لینا، چلو پائی بھی لے لینا، اجری بھی لے جانا، یہی تیری اجرت ہے۔ ایسا نہیں ہے، اجرت الگ سے طے ہونی چاہیے، صاف ستھرے الفاظ میں، ذرہ برابر بھی تردد نہ ہو۔ اور پھر کسائی جو ہے وہ گوشت بھی چوری کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ماشاءاللہ۔ کھال اجرت نہیں بن سکتی، رسی اجرت نہیں بن سکتی، جانور کا گوشت اور اس کے پائے یا سر یا جو بھی، وہ تو سب ہدیہ ہے، وہ کسی چیز کی اجرت نہیں بن سکتے۔ اتنا مہنگا آپ نے جانور خرید لیا، 2-4 ہزار روپیہ، اجرت کے لحاظ سے کیا مسئلہ ہے؟ تو اجرت واضح طے ہو، ورنہ خطرہ ہوتا ہے کہ قربانی کا کہ وہ قبول نہ ہو۔ دیکھو 7 حصے شریک ہوں، ساروں کی رضا، ساروں کی نیت اللہ کی رضا ہو کہ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اگر ایک کی نیت بھی یہ ہے کہ گوشت جو ہے نا وہ ذرا اچھا مل جائے گا اور یہ ہو جائے گا، گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اس کی تو نہیں ہوئی، ان 7 کی بھی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہر بندے کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں دیکھو، آپ سوچ سمجھ کے سوٹ خریدتے ہیں اور لے کے آتے ہیں، پہنتے ہیں تو پریشانی تو کوئی نہیں ہوتی، 7,000 کا سوٹ لے کے آئے ہو، آپ قربانی کر رہے ہیں، کم از کم 12-14 ہزار روپے کا حصہ ڈال رہے ہیں، اور دل پر بڑا بوجھ کر کے، بڑی مشکل ہو کر، تو ایسا کرنے سے پیسہ تو لگ ہی گیا، خطرہ یہ ہے کہ قربانی بھی نہ ہو۔ یہ ایسے سوچیں تب آتی ہیں جب انسان دین سے دور رہتا ہے۔ ایمان بنتا ہے ایمان والے کے پاس بیٹھنے سے، ایمان بنتا ہے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے، ایمان بنتا ہے نماز روزے کی پابندی سے، ایمان بنتا ہے تکمیل ایمان والے کام درست کرنے سے۔ یاد رکھنا یہ بات ذرا غور سے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تکمیل ایمان والے کام مضبوط ہونے سے۔ کیا؟
کبھی امانت میں خیانت نہ ہو، چوری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو۔ یہ باتیں تو بڑی آسان ہیں، جو کر دی جاتی ہیں، سن لی جاتی ہیں۔ وعدہ خلافی کوئی کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، باتوں میں اس کی گفتگو میں جھوٹ ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ خیانت ہے، خیانت یہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے کمائی جو ہوتی ہے وہ اس رزق میں آتی ہے، وہ کھایا جاتا ہے، اور پھر وہ کیسے مضبوط ایمان والا ہو سکتا ہے؟ کبھی تردد نہ ہو۔ مال و دولت کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ دیکھو، اپنی مال و دولت کو بچانے کی خاطر اگر کوئی شخص چوکیداری کر رہا تھا اور ڈاکو آ گئے اور یہ شخص مارا گیا، اپنے مال و دولت کو بچانے کی خاطر مارا گیا، تو حدیث کہتی ہے کہ یہ شہید ہے۔ معلوم ہوا اپنے مال و دولت کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کی خاطر مارا گیا ہے تو شہید ہے۔ لیکن ایسی محبت کہ شریعت کا حکم سامنے آیا اور مال سے اتنی محبت ہے کہ وہ شریعت کا حکم بجا لانا مشکل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دو محبتیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں، اقبال مرحوم تو اسی کو کہتا ہے نا، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وام گما لا الہ الا اللہ، یہ صنم کدا ہیں، یہ بت ہیں جو ہم نے اپنے دلوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ ایک تو بت خانے ہیں جن میں بت رکھے جاتے ہیں، اور ایک وہ بت ہیں دوستو جو شریعت کا حکم بجا لانے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ ہمارے اندر ہیں، یہ بت ہیں۔ مال دولت کی ایسی محبت کہ جو شریعت کے حکم کو بجا لانے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ قربانی کے مسئلے کو اسلام نے سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یار آپ 4 ٹکے نہیں خرچ کر سکتے ہو، اور ادھر تو دیکھو کہ 85 سال میں دعائیں مانگ کے رب ہب لی من الصالحین، دعائیں مانگی جا رہی ہیں اللہ سے کہ اللہ بیٹا عطا کر، اور بیٹا اللہ نے عطا کر دیا، اور پھر ابھی چلنے کے قابل ہوا، کچھ چلنے کے قابل ہوا، باتیں بھی کرنے لگ گیا، بعض نے 7 سال، بعض نے 9 سال عمر لکھی ہے۔ حکم خواب میں ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر دیجئے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے۔ اولاد سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اولاد کو بھی والدین سے ہونی چاہیے، اس میں کمزوری رہ جاتی ہے۔ ہمارے ایک مصری استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ محبتیں تو دونوں طرف سے ہیں اور خدمتیں بھی دونوں طرف سے ہیں، لیکن ثواب جو ہے وہ ایک سائڈ میں زیادہ ہے۔ اب چھوٹے بچوں کو والدین بڑے پیار سے پالتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کپڑے لاتے ہیں وغیرہ، آج کل کیا کیا جو ہے وہ ضروریات کہیں، سہولیات کہیں بچوں کے لیے بنا دی گئی ہیں، بڑے شوق سے لے کے آتے ہیں، ثواب ہے والدین کو، لیکن اس میں والدین کی محبت کا بھی عمل دخل ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے نومولود بچے کے لیے ایسے سوٹ لاؤں، ایسے جھولے لاؤں نا، ان کی محبت کا عمل ہے۔ اچھا، اس کا پیشاب بھی نکل جائے تو وہ ہنس کے، شور صاحب ہنس کے کہتا ہے بیگم اس نے تو میرے اوپر پیشاب کر دیا، ہنس کے کہتا ہے، محبت غالب ہے نا۔ اب ادھر آؤ، والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، شریعت کہتی ہے وہ بچوں کے حکم میں چلے جاتے ہیں، وہ صرف باتوں میں نہیں، ہر کام میں بچوں کے حکم میں چلے جاتے ہیں۔ لہذا جب اس بچے نے والد کی جو جھولی میں، گود میں پیشاب کیا تھا، تو والد نے تو ہنس کے کہا تھا کہ بچے نے میری گودی میں پیشاب کر دیا ہے۔ اور آج یہ نوجوان بچہ ہے، والدین بوڑھے ہیں جن کی یہ خدمت کر رہا ہے، والدین کا پیشاب نکل جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو بدبو آتی ہے، اس کو عار محسوس ہوتی ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بچے، جوان بچے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، یہاں محبت کم ہوتی ہے
پھر بھی خدمت کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، دل نہیں چاہ رہا، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ثواب زیادہ ہے۔ وہاں محبت غالب ہو کر وہ پیشاب پر بھی ہنسی کی جا رہی ہے، ثواب اس میں بھی ہے۔ یہاں محبت کم ہو جاتی ہے اور شریعت کا امر جب غالب آ جاتا ہے تو اس کو والدین کا پیشاب صاف کرنا، نہلانا ان کو کوئی مشکل نظر نہیں آتی، تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور بہت ساری ریاضتوں سے، وہ عبادات جو ریاضتیں، مجاہدے، مشقتیں مانگتی ہیں نا، بہت ساری ریاضتیں عبادات ایسی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ منزل نہ دے سکے۔ والدین کی خدمت کی برکت سے جو دعا ملے گی وہ بہت کچھ عطا کر دے گی۔ بہت ساری عبادات نفلی جس میں ریاضتیں، مجاہدے، مشقتیں ہوتی ہیں، خطرہ ہے کہ آپ کو وہ مقام نہ ملے دین اور دنیا کا، آخرت کا۔ والدین کی آپ نے جب خدمت کی تو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے والدین کو کہ دعاؤں کی درخواست ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ والدین تو دعاؤں کا مرکز ہوتے ہیں، ان کی دعائیں ساری ہوتی ہی اپنی اولاد کے لیے ہیں۔ آپ کی خدمت اگر اچھی ہے، والدین کی دل کی ہر دھڑکن آپ کے لیے دعا بن کے نکل گئی، لیکن اگر آپ کی خدمت اچھی نہیں ہے، آپ توازن نہیں کر سکے، بیوی کے حقوق تو یاد تھے اور والدہ پرانے کپڑے پہنتی رہے، کوئی بات نہیں، بیوی کی تو چھوٹا قد تھا تو اونچی ایڈی بھی لیتے رہے، ہر تکلف کرتے رہے، اور والدہ جوتے پرانے بھی پہن لے تو کیا بات ہے، ایسا نہیں۔ شریعت یہ بھی نہیں کہتی، نہ اس کو پسند کرتی ہے کہ آپ والدہ کی مان کے بیوی کو معلقہ چھوڑ دیں اور بیوی کی مان کو والدہ کو چھوڑ دیں، تو یہ تو قیامت کی علامت ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ والدین کو اپنی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے۔ جو ابھی تک والد نہیں ہیں انہیں میری بات سمجھ نہیں آئے گی، جب اللہ ان کو والد بنا دے گا سمجھ آ جائے گی۔ کیوں؟ انسان کا جسم جو انگلی ہے، فرض کرو یہ گوشت ہے، اس پر زخم لگتا ہے تو درد ہوتا ہے۔ انسان کی اولاد انسان کے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ خود سرکار کا فرمان ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کے گوشت کا ٹکڑا ہے، اس لیے مجھے فاطمہ سے بہت پیار ہے۔ جو والدین نہیں ہیں ان کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن سبق پڑھ لینا چاہیے، کبھی عمل کی شکل بنے گی۔ اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، اس کا بخار برداشت نہیں ہوتا، اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا، تو اس کو ذبح کرنا کیسے برداشت ہوگا؟ یہاں اللہ کی محبت۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے خلیل؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ کا خلیل بولتا ہے، اے میرے پیارے بچے، جو میری 85 سال کی عمر کے بعد عطا ہونے والے میرے پیارے بچے، یا بنیا، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ بچے تیری رائے کیا ہے؟ بچہ بھی 9 سال کا جواب میں کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، جو آپ کو خواب میں ہدایت کی گئی ہے اس پر عمل کر لیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا، کانٹا چبھ جائے تو برداشت نہیں ہوتا، اولاد کو استاد ڈانٹ لیں، تھپڑ مار لیں، برداشت نہیں ہوتا۔
اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا کیسے برداشت ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کا امر غالب ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، ایک والد کو اپنے بچے سے پیار ہے۔ جب دونوں محبتیں ٹکرا جاتی ہیں تو اللہ اور رسول کی محبت کو ترجیح ہوتی ہے۔ علامہ مرحوم کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ 9 سالہ بچہ کیسا مشورہ دے رہا ہے؟ یہ کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے؟ یہ کس کی تربیت میں تربیت حاصل کر چکا ہے؟ لوگ تو ذرا سی مشکل بات پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، والدین کی رات کو طبیعت خراب ہو جائے، ہسپتال میں لے جانا مشکل کے صبح لے جائیں گے، دوائی لانا مشکل کے یہ کر لیں گے، اور یہاں دیکھو نا، کہتا ہے کہاں سے تربیت حاصل کی؟ اللہ کے خلیل کے بیٹے نے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ والد کہے بچے یہ کپڑے پہنو، فلانے کو ملنے جاؤ، فلانی جگہ پڑھنے جاؤ، بیٹے نہیں مانتے۔ والد اپنے موقف میں لچک لے آتا ہے کہ آج کے بچے بات جو نہیں مانتے، میں ان مسلمان بچوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، ادھر بچہ دیکھو، ادھر کون سا حکم ہے جس پر وہ عمل کرنے کے لیے گردن کے اپنے کرتے کے بٹن بھی خود کھول لیتا ہے۔ عرض کرتا ہے میرے ابا جان، مجھے جب ذبح کے وقت آپ لٹائیں گے تو میرے چہرے کو اپنی طرف نہ کرنا، کہیں آپ میرے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے حکم کو بجا لانے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ پدری شفقت ہوتی ہے نا، میرے چہرے کو ذرا سائڈ میں رکھ کر مجھے ذبح کر دینا، ذبح کرتے وقت کہیں میرے چہرے پہ نظر پڑی تو اللہ کے حکم کے بجا لانے میں مشکل نہ پیش آ جائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میں ان بچوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو اپنے والدین کے دل دکھاتے ہیں، پھر زندگیوں میں کامیابیاں کیسے حاصل کریں گے؟ ان کی آخرت بھی لٹ جاتی ہے، دنیا بھی بگڑ جاتی ہے۔ اپنے والدین کی قدر کرو۔ قرآن و حدیث کو دوستو سمجھنے پڑھنے کی طرف آؤ، اپنے مذہب کے احکام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ، زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، آخرت بھی پرسکون ہو جائے گی۔ یہ دنیا کے لہو و لعب کے پیچھے چلنے سے دنیا بھی رسوائی میں ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا